آیا نمبر 35 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں تشریف آور اور شیطان کا واقعہ۔ اور کہا ہم نے یا آدم، اے آدم، اسکن، سین کاف نون سے رہو، کہیں پہ سکونت اختیار کرنا، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت سے، حیثو جہاں سے۔ حیثو کیسا ورڈ ہے؟ اس کا کبھی اعراب نہیں بدلتا، ایسا کا ایسا رہتا ہے۔ ابھی سے آپ یاد رکھیں گے تو ہمیشہ کے لیے ایک بلڈنگ بن جائے گی آپ کے لیے، ایک بیسکس میں آپ کے آ جائے گا۔ تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ اس، الشجرۃ درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور دونوں اس میں جہاں سے چاہو خوب اچھی طرح کھاؤ، اور تم دونوں کیا نہ کرنا، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں مطلب اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کن کا میں نے ذکر فرمایا پہلے بھی، سین کاف نون رہنے سے ہیں اور سکونت اختیار کرنے سے ہیں۔ اس کے بعد ہے زوجو کا، اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ازواج جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ کس کے لیے آتا ہے؟ کپلز کے لیے آتا ہے، جس کے سے مراد میاں اور بیوی دونوں مراد دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر زوجو کا خاص طور پر ضمیر لگ کے آئی ہے، اور بیوی تمہاری، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے جو اس وقت پیدا ہو چکی تھی۔ الجنت، میں نے آپ کو کل بھی اس کی ایکسپلینیشن دی تھی، جیم نون، نون سے نکلا ہے، اور اس کو آپ اگر مزید تھوڑا سا اور اس کو آپ کو ایکسٹینڈ کرتی ہیں اس کے معنی کو، جنت، بہشت، باغ، اس کے فردر معنی میں آتا ہے۔ لغت میں اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گھنے درخت زمین کو چھپانے۔ شرع میں اس سے مراد وہ باغات ہیں جس میں سے بے شمار ایسی نعمتیں ہوں گی، جس میں بے شمار ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا خیال تک کسی کے دل میں نہیں گزرا ہوگا، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں کو رہنے کے لیے ملے گا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سیگا ہے کلا کا، تو یہ کلا جو ہے یہ ڈینوٹ کر رہا ہے کہ تم دونوں کھاؤ، دس از فار دا ڈوئل، ٹھیک ہے جی، یہ دو کے لیے ہے کلا، تم دونوں کھاؤ۔ رغدن، ٹھیک ہے جی، رغدن آپ کے سامنے ہے، را، غین اور دال، فراغت سے، اس کا مطلب کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی بھر کر، خوب اچھی طرح۔ اور اس کے اگر آپ معنی دیکھیں تو اس رزق کے ہیں جس کے حصول میں، جس کو حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر مقدار میں ہو کہ اس کے ختم یا کم ہو جانے کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ ہے رغدن کا معنی۔ حیثو جہاں، جس جگہ بھی، ٹھیک ہو گیا۔ اور شئتما یہ بھی اگین دو کے لیے، کیونکہ یہ پوری کی پوری آیت دونوں کو ڈیل کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے سامنے کلا بھی اس میں آگے پہلے ہی ذکر کر دیا گیا کہ آپ بھی رہیں اور آپ کی بیوی بھی رہے، پھر آگے جو بات اسی کانٹیکس میں سب کے لیے دو کی سینس میں جا رہی ہے، شئتما، ٹھیک ہے۔ اور شئتما کا مطلب تم دونوں نے چاہا، اور شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ہے۔ اور پھر آگے تقربا، اگین وہی ایمفسس، دونوں کو کہا گیا تم دونوں قریب نہ جانا، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، تو تقربا کا اٹسیلف معنی ہو جائے گا تم دونوں قریب جانا، اور روٹ اس کا کاف، را اور با سے ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے الظالمین، لاسٹ، وا، لام اور میم، ظالموں میں سے، ظلم کرنے والے، گنہگار لوگ اور بے رحم لوگ جو ہوتے ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں، جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت کی جو صلاحیت، یہ جو ان کی ایبیلٹی تھی فضیلت والی، اور ان کی خلافت کی بھی فرشتوں پر اس کو واضح کر دیا گیا، کمپلیٹلی کلیئرلی بتا دیا گیا، کہ انہوں نے پھر اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ جب انہیں بتا دیا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے اور یہ ان کے اندر خلافت کی جو ہے وہ صلاحیت ہے،
تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور شیطان کو اس کے غرور و تکبر اور کفر کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہا کرو، اور جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک خوب کھاؤ پیو۔ پھر ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کھانے کی غرض سے اس کے قریب بھی نہ جانا، اور اس کے کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرنا۔ قرآن کریم کی کسی آیت یا صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ وہ درخت کیا تھا۔